الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کے سبق میں پہلے ہم یہ جانیں گے کہ حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں اور اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، جس کا مجموعہ ہے قطب جدن، جس کا مجموعہ ہے قطب جدن، یعنی قاف، طا، با، جیم اور دال۔ یہ 5 حروف قلقلہ ہیں، اور جب یہ ساکن پڑھے جائیں گے تو اس پہ قلقلہ ہو جائے گا۔ قلقلہ کا مطلب ہے تھوڑا آواز ہل جائے گا، ہل کر نکالیں گے، یعنی آواز ہلا کے نکالیں۔ جیسے ابھی بتاتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ حمزہ کاف زبر اک، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو قلقلہ نکالیں، حمزہ کاف زبر اق، بغیر قلقلے کے اک اور قلقلے کے اق۔ مثال جیم، بغیر قلقلے کے اج اور قلقلے کے اج۔ ایسے اد، اق، اط، اج، اب، اد، یعنی تھوڑا آواز کو ہلا کے نکالیں گے۔ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، دوبارہ میں بتاتا ہوں۔ بغیر قلقلے کے کاف کو نکالتے ہیں، چھوٹا کاف بغیر قلقلے کے نکالیں، جیسے اک، اور بڑا کاف نقطوں والا وہ قلقلے، اق، اق، تھوڑا مخرج پہ نکال کے آواز کو ہلا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے تا جو 2 نقطوں والوں کی ہے وہ بغیر قلقلے کے ادا ہوتی ہے، ات، اور تا، اط۔ ایسے جیم، اج، اور بغیر قلقلے ہم نکالیں گے اج، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس پر قلقلہ کرنا پڑے گا، اج۔ اس طرح قاف، تا، با، با جو ہے بغیر قلقلے کے اب، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ قلقلے کے سے نکالیں گے، اب۔ جیم، اج، بغیر قلقلے کے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ قلقلے کے ساتھ، اج۔ اور دال، دال کو پر بھی قلقلہ کیا جائے گا، بغیر قلقلے پہلے نکالتا ہوں جو صحیح نہیں ہے، اد، یہ صحیح نہیں، اد، یہ صحیح ہے۔ دوبارہ سب پہ قلقلہ کرتا ہوں، اق، اط، اب، اج، اد، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کو قلقلہ کر کے نکالنا پڑے گا۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ حروف قلقلے کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو مجموعہ بتا دیں، قطب جدن، یعنی یہ مجموعہ ہے حروف قلقلے کا۔ تو جو بھی آپ سے پوچھے کہ بھائی حروف قلقلہ کون سا ہے، آپ بولیں گے قطب جدن۔ اور اس کے بعد اس کو ہم بار بار انشاءاللہ تعالیٰ آگے دہراتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا اور آپ کی زبان پہ بھی چڑھ جائے گا۔ تو دوسرا ہے حروف مستعیلہ۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ حرف موٹا پڑھنا چاہیے، یہ پتلا پڑھنا چاہیے، اس کو موٹا پڑھو، اس کو پتلا پڑھو۔ تو جن حروفوں کو موٹا پڑھا جاتا ہے اس کو جو بولا جاتا ہے حروف مستعلیہ، مستعلیہ، یعنی اصطلاح سے نکلا۔ اصطلاح مانا اوپر والا حصہ، اوپر والے اس طرح بلندی کو اس طرح بولتے ہیں۔ تو یہ 7 حروف ہیں، جس کا مجموعہ یہ ہے خص، ضیغۃ، قید، خص، ضیغۃ، قید، خا، صاد، ضاد، غین، طا،
क़ाफ़ और ज़ा, ये 7 हरूफ मुस्तइला है, मुस्तअलिया, ये 7 हरूफ मुस्तअलिया हैं। यानी ये हरूफ है, बाकी जितने हरूफ हैं वो उनको पतला अदा करना पड़ेगा, इन 7 के अलावा बाकी सबको पतला अदा करना पड़ेगा। और मुस्तअलिया जो है इसको मोटा अदा करना पड़ेगा। मुस्तअलिया क्यों बोलते हैं? इससे ला, यानी ये आप हमारा मुंह जो है उसके ऊपर वाली तरफ से निकलता है, यानी ऊपर की तरफ हम ज़बान को थोड़ा ऊंचा करेंगे तो ये निकलेगा जो मोटा होकर निकलेगा। जैसे अह, और जैसे साद जो निकलेगा, अगर हम सीन को निकालेंगे वो पतला हुआ अस, और साद अस, यानी ज़बान को थोड़ा दरमियान में से ऊंचा करेंगे तो ये मोटा हो जाएगा अस। और ज़ाद औ, इसकी मखरज ये है कि ज़बान का एक साइड ऊपर वाले साइड वाले दांतों को लगे और थोड़ा मोटा निकले औ, और पतला अदा करूँ अग, ये सही नहीं, औ ये सही है। क़ाफ़ बड़ा नुक्तों वाला अको, और पतला अक, ये सही नहीं है बल्कि मोटा अको। तो ये खुस्स ज़िग़तिन क़िज़, ख़ा साद, ज़ाद ग़ैन ता, क़ाफ़ ज़ा, ये हुरूफ़ मुस्तअलिया है, यानी मुंह के ऊपर वाले हिस्से से गुजर कर निकलते हैं, यानी ज़बान को थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा तो ये मोटे होकर निकलेंगे, पतला अदा नहीं किया जाता। ये मैंने आपको पहले बार बार बताया है, अब मजमूआ बता रहा हूँ कि ये 7 हुरूफ हैं। तो आज का सबक ये हुआ कि हुरूफ कलकला 5 हैं। कुतुबु जद्दिन, जिसकी मजमुआ है कुतुबु जद्दिन, क़ाफ़ ता बा जीम दाल। और हुरूफ मुस्तअलिया ये 7 हैं, खुस्स ज़िग़तिन क़िज़, मैंने ख़ा साद ज़ाद ग़ैन ता क़ाफ़ ज़ा। तो ये 7 हुरूफ मुस्तअलिया हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे हम पढ़ेंगे तो इसको अदायगी भी करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका मोटा अदा करना है, इसको पतला अदा करना पड़ेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए और हमें सही अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।